خالد کو خلیفۃ المسلمین کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس وقت کی خلافت کی پالیسی میں کفار کے ساتھ دوستی یا مذاکرات کا ذرا بھی دخل نہیں تھا۔ دشمن کو دشمن ہی سمجھا جاتا تھا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ دشمن کتنی دور ہے اور کتنا طاقتور ہے۔ اصول یہ تھا کہ دشمن کے سر پر سوار رہو اور اس کے لیے دہشت بن جاؤ۔ فارس کی شہنشاہی کوئی معمولی طاقت نہیں تھی۔ خالد بن ولید نے اتنی بڑی طاقت کے پیٹ میں جا کر بھی پیچھے ہٹنے کی نہ سوچی۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ لشکر کو کچھ آرام دیتے، اور اس کی تنظیم میں اگر کچھ خامیاں رہ گئی تھیں تو وہ دور کر لیتے۔ مثنہ بن حارثہ نے انہیں بتایا کہ ہیرا میں مقابلہ بڑا سخت ہوگا، تو بھی خالد نے اپنے فیصلے میں نظر ثانی کی نہ سوچی۔ انہوں نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا۔ خدا کی قسم، خالد بن ولید نے سالاروں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے لیے خطرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہیں ابن ولید، ایک سالار نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچ رہا، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا۔ دوسرے سالار نے کہا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے۔ خالد نے کہا، تم میں سے کوئی بھی نہیں سوچے گا کہ دشمن کتنا طاقتور ہے۔ ابن ولید، سالار عاصم بن عمرو نے کہا، ہمیں یہ بتا کہ آج تو یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد بن ولید نے کہا، ہماری اگلی منزل بہت دشوار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کون رہتا ہے اور کون دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ اپنے دلوں پر نقش کر لو کہ اپنے فرض سے منہ موڑ کر اللہ کے سامنے جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، اور تم جانتے ہو وہ ٹھکانہ کیسا ہے۔ روایت جو تم آج قائم کرو گے وہ ایک ورثہ ہوگا جو تم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے، اور یہ روایت اسلام کی بقا کا یا فنا کا باعث بنے گی۔ ہمیں اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے لڑنا ہے۔ قرآن کا حکم یاد کرو کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفر کا فتنہ موجود ہے، اور دشمن کو معاف اس وقت کرو جب وہ ہتھیار ڈال کر تمہارے آگے جھک جائے۔ پھر اس سے وہ شرطیں منواؤ کہ اس کا ڈنک مارا جائے، اور اس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں کے خوف سے کانپتا رہے۔ اپنے سالاروں کے جذبے میں نئی روح پھونک کر خالد بن ولید نے انہیں بتایا کہ آگے آتش پرستوں کا بڑا مضبوط فوجی اڈہ ہیرا ہے، جہاں کے حاکم ازادبہ نے بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ آتش پرست پہلی لڑائیوں میں بے شمار کشتیاں لائے تھے، وہ اب مسلمانوں کے قبضے میں تھیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو کشتیوں میں ہیرا تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دریائی راستہ آسان تھا اور چھوٹا بھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ریگ زاروں میں لڑنے والے دریاؤں کے سینے پر سوار ہوئے۔ کشتیوں میں سوار لشکر کی حفاظت کے لیے خالد بن ولید نے یہ انتظام کیا کہ دریا کے دونوں کناروں پر 100-150 سواروں کو رکھا، جنہیں کشتیوں کے ساتھ ساتھ جانا تھا۔ فتح و نصرت سے سرشار لشکر جذبے اور اسلام کی محبت کے جوش سے دریائے فرات کے سینے پر چلا جا رہا تھا۔ جنگی ترانے کی ایک گونج تھی جو فرات کے پانی پر وجد طاری کر رہی تھی۔ پھر یہ جنگی ترانہ کلمہ طیبہ میں بدل گیا۔ 18,000 مسلمانوں کی آواز ایک، عزم ایک، جذبہ ایک تھا۔ ان کے دلوں میں ایک اللہ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا۔ دشمن سویا ہوا نہیں تھا۔ ہیرا کا حاکم ازادبہ راتوں کو بھی نہیں سوتا تھا۔ ہیرا میں یہ خبر نہیں پہنچنے دی گئی تھی کہ شہنشاہ فارس ارد شیر مر گیا ہے۔ وہ ابھی تک ہر بات اور ہر حکم میں ارد شیر کا نام لیتا تھا۔ اس روز وہ ہیرا کی شہر پناہ کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے شہر میں بے پناہ لشکر جمع کر لیا تھا۔ وہ جس دستے کے سامنے جاتا وہ چلا چلا کر کہتا، زرتشت کی رحمت ہو تم پر۔ وہ بزدل تھے جو کاظمہ، مزار اور اولیس میں صحرا کے بدوؤں کے ہاتھوں پٹ گئے تھے۔ ان کے مردہ جسموں کو زرتشت کے شعلے چاٹ رہے ہیں۔ اے یسوع مسیح کے نام لیواؤ، تم ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہو۔ یاد کرو اپنی ان بیٹیوں کو جو لونڈیاں بن کر مدینہ پہنچ گئی ہیں۔ یاد کرو ان جوان بیٹوں کو جن کے مردہ جسموں کا گوشت بھیڑیے، گیدڑ اور گوشت اور پرندے کھا گئے ہیں، اور انہیں بھی جو قیدی ہو کر مدینہ کی غلامی میں جا پڑے ہیں۔ مسلمان فتح کے نشے میں بے خطر بڑے آ رہے ہیں۔ ان کے لیے ایسا خطرہ بن جاؤ کہ زندہ واپس نہ جا سکے۔ شہنشاہ فارس ارد شیر تمہیں خود مبارکباد دینے آئیں گے، تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے۔ شہر پناہ اور برجوں کے معائنے کے دوران
اس نے دیکھا دور ایک گھوڑ سوار گھوڑے کو انتہائی رفتار پر دوڑاتا آ رہا تھا۔ دروازہ کھول دو، عزادبہ چلایا، یہ سوار امنیشیا کی طرف سے آ رہا ہے۔ کئی آوازیں سنائی دی، دروازہ کھول دو، سوار کو آنے دو۔ عزادبہ بڑی تیزی سے دیوار سے اتر گیا۔ سوار کے پہنچنے تک دروازہ کھول دیا گیا۔ سوار رفتار کم کیے بغیر اندر آ گیا۔ عزادبہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کی طرف گیا۔ دونوں گھوڑے پہلو بہ پہلو رک گئے۔ کوئی خبر؟ عزادبہ نے پوچھا۔ وہ آ رہے ہیں، سوار نے ہامتی ہوئی آواز میں کہا۔ سارا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے۔ وہ خالد بن ولید کے لشکر کی پیش قدمی کی خبر دے رہا تھا۔ کشتیوں میں؟ عزادبہ نے پوچھا۔ بند سے کتنی دور ہیں؟ بہت دور، ابھی بہت دور ہیں۔ عزادبہ کا بیٹا سالار تھا۔ عزادبہ نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ کسی بھی تاریخ میں اس کے بیٹے کا نام نہیں ملتا، اسے عزادبہ کا بیٹا ہی لکھا گیا ہے۔ آج تیری آزمائش کا وقت ہے میرے بیٹے، عزادبہ نے کہا۔ ایک سوار دستہ ساتھ لے اور طوفان سے زیادہ تیز رفتار سے بند تک پہنچ، اور فرات کا پانی اس طرح پی لے کہ فرات سوکھ جائے۔ مسلمانوں کا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے، دیکھ تو پہلے پہنچتا ہے یا مسلمان؟ اس کا بیٹا ایک سوار دستہ لے کر بہت تیز رفتار سے شہر سے نکل گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بڑی اچھی رفتار پر آ رہا تھا۔ چونکہ وہ بارش کا موسم نہیں تھا اس لیے دریا میں پانی کم تھا، لیکن کشتیوں کے لیے کافی تھا۔ اچانک پانی کم ہونے لگا، پھر پانی ختم ہو گیا اور تمام کشتیاں کیچڑ میں پھنس کر رہ گئیں۔ مدینہ کے مجاہدین پر خوف طاری ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کا خشک ہو جانا خوف والی بات تھی۔ خود خالد بن ولید پریشان ہو گئے۔ مت گھبراؤ ولید کے بیٹے، کنارے سے مثنیٰ بن حارثہ کی للکار سنائی دی، اور مت ڈرو اہل مدینہ، آگے دریا پر ایک بند ہے، ہمارے دشمن نے بند پر پانی روک لیا ہے۔ بڑی تیزی سے سوار اپنے گھوڑے کشتیوں سے نکال لائے اور یہ دستہ سرپٹ دوڑتا بند تک پہنچا۔ عزادبہ کا بیٹا ابھی اپنے سواروں کے ساتھ وہیں تھا۔ مسلمان سواروں نے ان پر حلہ بول دیا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ مسلمانوں نے بند کھول دیا۔ کشتیوں تک پانی پہنچا تو کشتیاں اٹھنے لگیں۔ ملاحوں نے چپو تھام لیے اور کشتیاں تیرنے لگیں۔ عزادبہ اچھی خبر کے انتظار میں دیوار پر کھڑا بے تاب ہو رہا تھا۔ اس کا ایک سالار اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ بہت بری خبر آئی ہے، سالار نے کہا۔ کہاں سے؟ عزادبہ نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا میرا بیٹا؟ نہیں، مدائن سے، سالار نے کہا۔ شہنشاہ ارد شیر مر گئے ہیں، لیکن یہ خبر خفیہ رکھنی ہے۔ اتنے میں ایک سوار ان کے پاس آیا اور گھوڑے سے اتر کر آداب بجا لایا۔ اگر یہ میرا فرض نہ ہوتا تو میں ایسی خبر زبان پر نہ لاتا، سوار نے کہا۔ میں سن چکا ہوں، عزادبہ نے کہا۔ کسریٰ ارد شیر؟ نہیں، سوار نے کہا، آپ کا بیٹا بند پر مارا گیا ہے، اس کے تمام سواروں کو مسلمانوں نے کاٹ ڈالا ہے۔ میرا بیٹا؟ عزادبہ کے منہ سے نکلا اور اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ عزادبہ پر مایوسی، غم اور رنج و ملال کے ساتھ دہشت بھی طاری ہو گئی تھی، جیسے آسمان پھٹ گیا ہو اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ جھکا جھکا سا دیوار پر چل پڑا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس کے دو محافظ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس نے یاس اور نا امیدی کے عالم میں دائیں اور بائیں دیکھا اور رک گیا۔ دو محافظوں کو اپنے پہلوؤں میں دیکھ کر اس کا چہرہ حشمگین ہو گیا۔ میں تمہارے سہارے کے بغیر چل سکتا ہوں، اس نے محافظوں سے کہا، میرے برابر آنے کی جرت نہ کرو۔ محافظ کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ عزادبہ نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا اور سیدھا ہو کر چلنے لگا، لیکن اس کے کندھے اپنے آپ ہی سکڑ گئے اور آگے کو جھک گئے، جیسے اس پر ایسا بوجھ آ پڑا ہو جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ بوجھ تو اس پر آ ہی پڑا تھا، یہ ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ ہیرا اس کی ذمہ داری میں تھا، جہاں اس کا بیٹا اس کا دست راست تھا، وہ بھی نہ رہا۔ وہ خود ارد شیر کا دست راست بنا ہوا تھا، لیکن ارد شیر کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ارد شیر نے اسے بہت بڑی حیثیت دے رکھی تھی۔ وہ ہیرا جیسے شہر اور اس کے مضافاتی علاقے کا حاکم تھا اور بہت حد تک خود مختار حاکم تھا۔ وہ کسریٰ ارد شیر مر گیا تھا جس نے اسے اتنی زیادہ خود مختاری دے رکھی تھی۔ فارس کی شہنشاہی کے تخت پر بیٹھنے والے نئے شہنشاہ سے عزادبہ اتنی مروت اور رتبے کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ مدینہ کے مجاہدین نے صحیح معنوں میں اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ مگر کیوں؟
اس کے ایک سالار نے اسے اس وقت کہا جب وہ اپنے شیش محل کے ایک کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ سالار نے اسے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ نے لڑنے سے پہلے ہی شکست تسلیم کر لی ہے۔ کیا آپ اپنے بیٹے کا خون مدینہ کے بدوؤں کو بخش دیں گے؟ مجھے سوچنے دو۔ عذادبہ گرجا، مگر اس کی گرج کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال رہا ہوں؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ اس کی آواز دب گئی۔ بوجھل آواز میں بولا، شہنشاہ اردشیر مر گیا ہے۔ کمرے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ شہنشاہ مر گیا ہے؟ عذادبہ کی بیوی نے یوں کہا جیسے وہ سسکیاں لے رہی ہو۔ اردشیر مر گیا ہے۔ اس نے عذادبہ کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے بولی، زرتشت ہمیں اپنی توہین کی سزا دے رہا ہے۔ ہمیں اب اس آگ میں جلنا ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ آپ زرتشت کی قربان گاہ پر اپنے لہو کا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ کسی مسلمان کو یہاں سے زندہ نہ جانے دیں۔ ایک محافظ اندر آیا۔ ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر اس نے عذادبہ کو سلام کیا اور بتایا کہ قاصد آیا ہے، بھیج دو۔ عذادبہ کو خاموش دیکھ کر اس کی بیوی نے محافظ سے کہا۔ محافظ کے جاتے ہی ایک سپاہی اندر آیا۔ اس نے بھی ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر سلام کیا۔ عذادبہ نے اداس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مدینہ والوں کی کشتیاں بند سے بہت آگے نکل آئی ہیں، قاصد نے کہا۔ ان کی رفتار تیز ہے۔ لشکر کی تعداد کتنی ہوگی؟ عذادبہ نے پوچھا۔ ہم سے آدھی بھی نہیں، سالار عالی مقام، قاصد نے جواب دیا۔ میرے اندازے کے مطابق 20,000 پوری نہیں۔ ہم انہیں اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچل ڈالیں گے، سالار نے کہا۔ سالار اعلیٰ، حکم دیں، ہم فرات میں ان پر تیروں کا می برسا دیں گے۔ ان کی کشتیاں ان کی لاشوں کو واپس لے جائیں گی۔ تیروں کا می برسانے سے پہلے دریا کے کنارے تک پہنچنے کے لیے ایک لڑائی لڑنی پڑے گی، قاصد نے کہا۔ ان کے بہت سے گھوڑ سوار دریا کے دونوں کناروں پر کشتیوں کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ ان سواروں کا کماندار مثنیٰ ابن حارثہ ہے، اور زیادہ تر سوار فارس کی شہنشاہی کے مسلمان باشندے ہیں، اور جن کشتیوں میں وہ آ رہے ہیں وہ ہماری فوج کی کشتیاں ہیں۔ یہ ان بزدلوں کی کشتیاں ہیں جو مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے، عذادبہ نے کہا۔ انہوں نے ایسے دشمن کے لیے راستہ صاف کر دیا تھا جو بہت کمزور تھا۔ مدینہ کے ان عربوں کو ہم نے کبھی پلے نہیں باندھا تھا۔ ہم آج بھی انہیں کمزور سمجھتے ہیں، سالار نے کہا۔ سالار اعلیٰ، میں حکم کا منتظر ہوں۔ مجھے بتائیں مسلمانوں کو کہاں روکنا ہے، یا آپ قلعے میں بند ہو کر لڑنا چاہتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ میں لڑنا ہی نہیں چاہتا، عذادبہ نے کہا، تو ہم لوگ تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے، سالار نے کہا۔ اس وقت آپ شہنشاہ اردشیر اور اپنے بیٹے کی موت پر اتنے زیادہ مغموم ہیں کہ آپ اچھی طرح سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس غم کے باوجود ہمیں سوچنا پڑے گا، عذادبہ کی بیوی نے کہا، اور بڑی تیزی سے سوچنا پڑے گا۔ ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ عیسائی عرب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے خود انہیں یہاں اکٹھا کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو ہیرا سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور انہیں یہیں ختم کر دیا جائے۔ ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، عذادبہ نے کہا، لیکن کوئی کمی ضرور ہے جس کی وجہ سے ہم ہر میدان میں شکست کھا رہے ہیں۔ میں اپنے پیچھے اپنے نام کے ساتھ شکست کی تہمت چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں فتح حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ سوچوں گا۔ میں مدائن جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ شہنشاہ اردشیر کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی مدد دینے والا بھی ہے یا نہیں، سالار اعلیٰ، اس کے سالار نے کہا۔ ابھی مدائن نہ جائیں، دشمن سر پر آ گیا ہے۔ کیا تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو؟ عذادبہ نے غصیلی آواز میں کہا۔ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بھاگ رہا ہوں؟ جو میں سوچ رہا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری فوج میں وہ کون سی کمزوری ہے جو ہر میدان میں ہماری شکست کا باعث بنتی ہے۔ کیا تم اس پر غور نہیں کر رہے کہ ہرمز جیسا جنگجو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے؟ انوش جان اور قباز معمولی قسم کے سالار نہیں تھے۔ اندر زگر کو کیا ہو گیا تھا؟ جبان کدھر گیا؟ مجھ سے فیصلہ کن جنگ اور فتح کی کیوں توقع کی جا رہی ہے؟ میں لڑوں گا، لیکن سوچ سمجھ کر۔ تمام سالاروں اور نائب سالاروں کو بلاؤ۔
خالد بن ولید کا لشکر دریائے فرات کے سینے پر سوار آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ گھوڑ سوار دریا کے دونوں جانب پھیلے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ہر لمحہ توقع تھی کہ ہیرا کی فوج کسی مقام پر حملہ کرے گی، لیکن اس فوج کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ مثنیٰ ابن حارثہ کے گھوڑ سوار کناروں سے ہٹ کر دور تک چلے جاتے اور دشمن کا کھرا کھوج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ خالد بن ولید کو معلوم تھا کہ ہیرا کی جنگ بڑی ہون ریز ہوگی۔ مثنیٰ ابن حارثہ نے معلوم کر لیا تھا کہ عذادبہ نے ہیرا میں بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ خالد بن ولید کا جذبہ اور عزم تھا کہ وہ دشمن کے ایک بڑے ہی مضبوط فوجی اڈے کی طرف بڑھے جا رہے تھے، ورنہ مسلمانوں اور آتش پرستوں کی جنگی طاقت کا تناسب ایسا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قدم اور آگے بڑھانے کی بجائے واپس آ جانا چاہیے تھا، مگر خالد بن ولید ملک گیری کی حوث سے یہ خطرے مول نہیں لے رہے تھے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ اسلام کے پڑوس میں اتنے بڑے اور بہت ہی طاقتور باطل کی موجودگی اسلام کے لیے ایسا خطرہ تھی کہ اسلام آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹتا جاتا، پھر غائب ہو جاتا۔ ابن ولید خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریا کے کنارے سے مثنیٰ ابن حارثہ کی پکار سنائی دی۔ منزل قریب آ گئی ہے۔ خالد بن ولید نے اپنے کشتی رانوں سے کہا کہ کشتی کنارے کے ساتھ لے جائیں اور انہیں اتار کر کشتی آگے لے جائیں۔ مثنیٰ اس علاقے سے واقف تھا، پھر بھی اس نے اس علاقے کے 2 آدمیوں کو پکڑ کر کچھ انعام دیا اور رہنمائی کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ خالد بن ولید جب کنارے پر اترے تو مثنیٰ نے اپنے ایک سوار سے کہا کہ وہ گھوڑا خالد بن ولید کو دے دیں۔ خالد بن ولید اس گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ مثنیٰ اور خالد بن ولید کے گھوڑے پہلو بہ پہلو جا رہے تھے اور مثنیٰ کی نظریں خالد بن ولید کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ خالد بن ولید ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں جب مثنیٰ ابن حارثہ پر آئیں تو بھی مثنیٰ کی نظریں ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کیوں ابن حارثہ؟ خالد بن ولید نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا تو مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہاں ولید کے بیٹے، مثنیٰ نے سنجیدہ اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، میں تجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو مجھے انسان نہیں لگتا۔ تیرے چہرے پر کچھ گھبراہٹ اور پریشانی ہونی چاہیے تھی۔ میں اندر ہی اندر پریشان ہوں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اور میرے دل پر گھبراہٹ بھی ہے۔ یہ اس لیے کہ میں انسان ہوں، لیکن میں پریشانی اور گھبراہٹ کو چہرے پر نہیں آنے دوں گا۔ یہ چہرہ ایک لشکر کا چہرہ ہے۔ مثنیٰ نے کہا، یہ چہرہ اسلام کا چہرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابن ولید، سالار اعلیٰ کا چہرہ اتر جائے تو پورے لشکر کا چہرہ اور ساری قوم کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ مجھے یہ بتا ابن حارثہ، خالد نے پوچھا، تو نے یہ باتیں کیوں کی ہیں؟ کیا تو مجھے پریشانی اور گھبراہٹ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں ابن ولید، مثنیٰ نے کہا، تجھے شاید احساس نہیں کہ تو کتنے بڑے اور طاقتور دشمن کے سامنے جا رہا ہے۔ میں اپنے لیے جا رہا ہوتا تو مجھے اپنا غم ہوتا کہ بادشاہ بننے سے پہلے ہی نہ مارا جاؤں۔ خالد نے کہا، میں اللہ کے حکم پر جا رہا ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مجھے اور تجھے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آگے کیا ہے؟ مثنیٰ نے ان 2 آدمیوں کو بلایا جو اس علاقے کے رہنے والے تھے اور انہیں کہا کہ وہ بتائیں کہ آگے کیا ہے۔ ان دونوں نے بتایا کہ آگے ہیرا ہے اور وہاں تک زمین کیسی ہے۔ خالد بن ولید نے ان دونوں آدمیوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور مثنیٰ کے ساتھ ہیرا پر حملے کی سکیم بنانے لگے۔ ہیرا فرات کے کنارے پر واقع تھا۔ خالد بن ولید نے اپنے سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو کشتیوں سے کنارے پر بلایا۔ میں مان نہیں سکتا کہ آتش پرست ہمیں ہیرا کے راستے میں نہیں روکیں گے، خالد نے کہا۔ ان کے پاس اتنی زیادہ فوج ہے جسے وہ اس سارے علاقے میں پھیلا سکتے ہیں۔ تمام عیسائی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم ہیرا کے سامنے جا کر کشتیوں سے اترے تو دشمن وہیں ہم پر حملہ کر دے گا۔ ہم ہیرا سے دور کشتیاں چھوڑ دیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور اپنی تلوار نکال کر اس کی نوک سے ہیرا کا محل وقوع اور اپنی پیش قدمی کا نقشہ بنانے لگے۔ انہوں نے اس مقام سے جہاں وہ کھڑے تھے ہیرا تک پہنچنے کے راستے کی لکیر بنائی جو سیدھی نہیں تھی بلکہ یہ نیم دائرہ تھا۔ انہوں نے یہ لکیر ایک مقام پر ختم کی جو ایک قصبہ تھا۔ یہ ہیرا سے تقریباً 3 میل دور تھا۔ اس قصبے کا نام ہورنک ہے۔ خالد بن ولید نے کہا،
ہم اس کے قریب سے گزریں گے اور ہیرا کی طرف تیزی سے بڑھیں گے۔ توقع یہی ہے کہ آتش پرست شہر سے کچھ دور ہی ہمارے راستے میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ لڑائی خوفناک ہوگی۔ زرتشت کے پجاری اب شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ آگے مدائن ہے۔ میں تمہیں بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال رہا ہوں، لیکن اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ دشمن کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر ہمیں ہیرا کو محاصرے میں لینے کا موقع مل گیا تو محاصرہ بہت لمبا ہوگا۔ ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ اپنے دلوں میں اللہ سے عہد کرو کہ ہیرا کو فتح کرنا ہے۔ اب کشتیاں چھوڑ دو اور تمام لشکر کو کنارے پر لے آؤ۔ مسلمانوں کی تعداد 18,000 تھی۔ یہ لشکر کشتیوں سے نکل کر کنارے پر آ گیا اور بڑی تیزی سے پیش قدمی کے لیے منظم ہو گیا۔ خالد بن ولید نے سالار عاصم بن عمرو کو آگے اور عدی بن حاتم کو پیچھے رکھا اور خود درمیان میں رہے۔ مثنیٰ ابن حارثہ کا سوار دستہ ہراول کے طور پر کم و بیش 1 میل آگے نکل گیا تھا۔ خالد بن ولید کے حکم سے مجاہدین کا لشکر خاموشی سے جا رہا تھا۔ نعروں اور جنگی ترانوں کی ممانعت کر دی گئی تھی تاکہ پتہ نہ چلے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ خالد بن ولید نے ایسا راستہ اختیار کیا تھا جو جنگل اور ویران علاقے سے گزرتا تھا، اور ادھر مسافروں کی گزرگاہ نہیں تھی۔ مثنیٰ ابن حارثہ کے سوار پھیل کر جا رہے تھے تاکہ گھات کا کہیں بھی شک ہو تو لشکر کو پیغام بھیج کر پیچھے ہی روک لیا جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہورنک تک پہنچ گیا۔ دشمن کی فوج کا کہیں بھی نام و نشان تک نہ ملا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو روک لیا اور اپنے ایک جاسوس سے کہا کہ وہ قصبے کے اندر جائے اور دیکھے کہ دشمن کی فوج وہاں تو نہیں۔ خالد بن ولید کا جاسوسی نظام ذہین اور جرأت مند آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں ان مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی جو فارس والوں کے غلام تھے۔ وہ دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بھیس بدل کر ہورنک چلا گیا اور خبر لایا کہ اس قصبے میں کوئی فوج نہیں اور قصبے میں امن و امان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس قصبے میں متمول لوگ رہتے تھے۔ آج وہاں ہورنک کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، مقام مٹ جاتے ہیں، بلند و بالا مکان اور عالی شان محل مٹ جاتے ہیں۔ زندہ صرف تاریخ ہی رہتی ہے، اچھی یا بری۔ انسانوں کے نام زندہ رہتے ہیں، ان کی قائم کی ہوئی روایات زندہ رہتی ہیں۔ آج وہ قصبہ موجود نہیں جہاں تاجر اور دیگر دولت مند لوگ رہتے تھے۔ خالد بن ولید نے آتش نمرود میں کودنے سے پہلے اس قصبے کے قریب قیام کیا تھا۔ قصبہ نہیں رہا، خالد زندہ ہے، ان کی روایات زندہ ہیں۔ مثنیٰ ابن حارثہ کو، عاصم کو، عدی کو اور ان 18,000 مجاہدین کو تاریخ نے زندہ رکھا ہے۔ ان کے گھوڑوں کے سموں کے گرد کو سورج کی کرنوں نے چوما ہے۔ کیا مقصد تھا ان اولین مجاہدین کا جو اس دشمن سے ٹکر لینے جا رہے تھے جو 18,000 نفوس کو نگل لینے کی طاقت رکھتا تھا؟ خالد بن ولید اور ان کے سالاروں کے دلوں میں تخت و تاج کی ہوس نہیں تھی، زر و جواہرات کا لالچ نہیں تھا۔ ایک عزم تھا جو ان کے لیے جنون بن گیا تھا۔ وہ اس کفر کو اپنے پڑوس میں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے خطرہ تھا۔ ان کے ذہنوں میں کوئی شک نہ تھا، کوئی وہم، کوئی وسوسہ نہ تھا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی روایت اپنے خون سے لکھنے جا رہے تھے۔ خالد بن ولید پر خاموشی طاری تھی۔ کوئی سپاہی ان کی طرف دیکھتا تو وہ مسکراتے تھے۔ خالد بن ولید جب ہورنک سے آگے نکلے تو ان کے منہ سے کوئی حکم نکلتا تھا یا کوئی ہدایت، اس کے سوا کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ مثنیٰ ابن حارثہ شب خون اور دن کی چھاپا مار جنگ کا اور بھاگ دوڑ کر لڑنے والی لڑائی کا ماہر تھا۔ وہ جب خالد بن ولید کو بتاتا تھا کہ وہ یوں کرے گا اور یوں کرے گا تو خالد بن ولید کے منہ سے ہر بار یہی الفاظ نکلتے تھے: اللہ تجھے اجر دے گا ابن حارثہ۔ خالد بن ولید اپنے لشکر کو ہورنک سے پرے پرے آگے لے گئے۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن ضرورت سے زیادہ بیدار ہوگا۔ خالد بن ولید نے حکم دیا کہ اس قصبے پر نظر رکھنے کے لیے چند ایک مجاہدین کو پیچھے رہنے دیا جائے تاکہ اس میں سے نکل کر کوئی آدمی ہیرا یہ اطلاع نہ دینے چلا جائے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ پھندا تھا جس میں مدینہ کا لشکر جا رہا تھا۔ وہ علاقہ گھات کے لیے موزوں تھا، لیکن گھات کے ابھی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ دشمن کا لشکر
اچانک ہر طرف سے آئے گا اور 18,000 کے اس لشکر کو گھیرے میں لے کر سالاروں سے سپاہیوں تک کو کاٹ دے گا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک ٹیکری آ گئی۔ خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ ان کے حکم سے لشکر رک گیا۔ اللہ کے سپاہیوں، خالد بن ولید نے بلند آواز سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ آج خدائے واحد نے تمہیں بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے۔ آج تم ایک پہاڑ سے ٹکرانے اور اسے ریزہ ریزہ کرنے جا رہے ہو۔ اب جس لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا وہ پہاڑ سے کم نہیں۔ مجاہدین اسلام، اگر آج تم نے پیٹھ دکھائی تو تمہیں نہ خدا بخشے گا نہ دشمن۔ آج اس عہد سے آگے بڑھو، فتح یا موت۔ ہماری جانیں اللہ کی امانت ہیں۔ یہ امانت اللہ کو لوٹانی ہے، لیکن باوقار طریقے سے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تعداد اور ہتھیاروں کی کمی اور افراد شکست اور فتح کا باعث نہیں بن سکتی۔ فتح جذبے اور عزم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس تمہارے ساتھ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے جذبے کو اور زیادہ گرما دیا اور لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ وہ ہیرا کے عقب کو جا رہے تھے۔ اس طرح انہیں خاصا بڑا چکر کاٹنا پڑا۔ جب شہر کے قریب گئے تو بھی دشمن کا کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ دیواروں کے اوپر اور برجوں میں بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ امنیشیا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا اور خالد بن ولید نے اسے دھوکہ سمجھا تھا، لیکن یہ دھوکہ نہیں تھا۔ دشمن شہر خالی کر کے چلا گیا تھا۔ ہیرا میں بھی آتش پرستوں کی فوج کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ شہر پناہ کے دروازے کھلے تھے۔ مسنہ ابن حارثہ اپنے چند ایک سواروں کے ساتھ شہر کے ارد گرد چکر لگا آیا۔ ابن ولید، مسنہ نے خالد بن ولید سے کہا، سامنے والا دروازہ بھی کھلا ہے اور لوگ گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، خالد نے کہا۔ امنیشیا خالی تھا۔ تو کہتا ہے شہر میں لوگ موجود ہیں۔ یہ پھندہ ہے ابن حارثہ، یہ جال ہے۔ عاصم اور ردی کو بلاؤ۔ دونوں سالار آئے تو خالد بن ولید نے انہیں بتایا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے۔ کچھ دیر تبادلہ خیالات اور بحث و مباحثہ ہوا اور طے پایا کہ تمام دروازوں سے لشکر کے دستے طوفان کی طرح اندر جائیں اور شہر میں پھیل جائیں۔ اگر خطرہ تھا تو کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو جس طرح شہر میں داخل ہونے کو کہا تھا، اس طرح اکیلے اکیلے مجاہد کے کٹ جانے یا مکانوں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں کے تیروں کا نشانہ بننے کا خطرہ تھا، لیکن خالد بن ولید نے یہ خطرہ مول لے لیا اور لشکر کو شہر میں داخل کر دیا۔ مجاہدین دوڑتے ہوئے اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے اندر گئے۔ شہر کے لوگ چھپنے یا بھاگنے کے بجائے باہر آ گئے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں۔ بعض لوگ گھروں میں چھپ گئے تھے اور انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے، لیکن قتل و غارت اور لوٹ مار نہ ہوئی تو چھپے ہوئے لوگ بھی باہر آ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے شہر میں اعلان کر دیا کہ جس گھر میں آتش پرستوں کے لشکر کا کوئی آدمی ہو اسے گھر سے نکال دو۔ کسی مکان سے ایک بھی تیر آیا، اس مکان کو آگ لگا دی جائے گی۔ شہر کے معززین اور سرکردہ افراد کا ایک وفد خالد بن ولید کے پاس آیا اور بتایا کہ شہر کے کسی بھی گھر میں فوج کا کوئی آدمی نہیں۔ فوج کہاں گئی؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ مدائن چلی گئی ہے، وفد کے سردار نے کہا۔ حاکم ازادبہ کہاں ہے؟ وہ بھی چلا گیا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ملا۔ مجھے کون یقین دلا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ کون مان سکتا ہے کہ حاکم بھی چلا جائے، فوج بھی چلی جائے اور رعایا اپنے دشمن کی فوج کو اپنے شہر میں دیکھ کر بھی امن و امان سے رہے اور اسے اپنے دشمن کا کوئی خوف نہ ہو؟ ہم سالار مدینہ کو یہی یقین دلانے آئے ہیں کہ ہیرا کی رعایا امن و امان سے رہے گی اور امن و امان کی درخواست کرتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ جس رعایا کو اس کا حاکم اور فوج دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ جائے، وہ رعایا دشمن کو دوست بنانے کی کوشش کرے گی، دشمن کو دھوکہ دینے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ ہم اس فوج کا ساتھ نہیں دے سکتے جس نے کاظمہ میں شکست کھائی، پولیس سے بھاگی، منیشیا جیسا شہر خالی کر کے بھاگ گئی، اور یہ اتنا بڑا شہر اور اپنی رعایا کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ امن، وفد کے سردار نے جواب دیا۔ شہر کے باشندے امن کی اور اپنے جان و مال کی
اور عزت کے تحفظ کی قیمت دیں گے۔ ہم قیمت نہیں لیا کرتے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ خدا کی قسم، امن کے جواب میں امن دیں گے۔ کیا میرے لشکر کے کسی ایک بھی آدمی نے کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی ہے؟ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ نہیں، وفد کے سردار نے کہا۔ ہم صرف اس شہر کے اموال کو مال غنیمت سمجھتے ہیں جس کے باشندے بھاگ گئے ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اپنے گھروں میں موجود تھے اور تم ہمارے مقابلے میں بھی نہیں آئے، اس لیے یہ میرا فرض ہے کہ میں اس شہر کے باشندوں کو اپنی پناہ میں لے لوں، اور میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ جاؤ، امن سے آئے ہو تو امن سے جاؤ۔ بے شک یہ ہے وہ طاقت جو آپ کو ہر میدان میں فتح دیتی ہے، وفد کے سردار نے کہا۔ تاریخ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا کے باشندوں کو قبول اسلام کی دعوت دی تھی یا نہیں۔ البتہ یہ شہادت بڑی صاف ملتی ہے کہ ہیرا کے باشندوں کو یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کی فوج ان کے گھر لوٹ لے گی اور ان کی خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لے گی، لیکن مسلمان صرف ان کے گھروں میں گئے بھی تو صرف یہ دیکھنے کہ وہاں فارس کے سپاہی نہ چھپے ہوئے ہوں۔ ہیرا والوں نے جب مسلمانوں کا یہ کردار دیکھا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یقین دلایا کہ اس شہر کے باشندے مسلمانوں کی پناہ میں ہیں، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض نے اسلام قبول کر لیا۔